بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے دوسرے کورس کے 15ویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں فخر لودھی. اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم نے سافٹ ویئر کی کوالٹی کو میجر کرنے کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی اور ہم نے ان جنرل میجرمنٹ پہ بات کی کہ میجرمنٹ کا کیا مقصد ہوتا ہے اور اس سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے میجرمنٹس سے سافٹ ویئر کی کوالٹی کو جج کیا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کا سافٹ ویئر جو ہے اس کی کوالٹی بہتر ہے یا پہلے سے خراب ہو رہی ہے یا سو اینڈ سو فورتھ. آج ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ایک نظر پچھلے جو ہم نے گفتگو کی تھی اس کو دہرا لیں تاکہ جو ہمیں آج کی بات کنٹینیو کرنے میں آسانی ہو. تو آج کا جو ریکیپ ذرا اس پہ دیکھتے ہیں. بیسیکلی پچھلے لیکچر میں ہم نے سافٹ ویئر کی کوالٹی کے حوالے سے جن امور پہ گفتگو کی تھی وہ یہ تھا کہ سافٹ ویئر کی کوالٹی کو جج کرنے کے لیے 4 چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں ایکسٹرنل کوالٹی کو جج کرنے کے لیے. سب سے پہلے کریکٹنیس کا کیا مطلب ہے کہ جو کام اس سافٹ ویئر کو کرنا تھا کیا وہ اسے ٹھیک طریقے سے انجام دے پا رہا ہے کہ نہیں، اپنی ریکوائرمنٹس کو پراپرلی فلفل کر رہا ہے یا کہ نہیں، جو یوزر کی جو پرفارمنس یا فنکشنل اینڈ نان فنکشنل ہر طریقے سے جو کچھ بھی ریکوائرمنٹس تھیں کیا ان کو اس طریقے سے ہی اچیو کر رہا ہے جس طریقے سے یوزر چاہ رہا تھا یا کہ نہیں. اس سلسلے میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وی آر ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ جو کہ لکھا گیا بلکہ کہ یوزر کی ایکچوئل ریکوائرمنٹس کیا تھی. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ویلیڈیشن. تو اگر آپ نے ریکوائرمنٹ لکھنے میں بھی کچھ غلطی کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیونکہ آپ کا سافٹ ویئر جو لکھی ہوئی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کر رہا ہے تو یہ ایک کریکٹ سافٹ ویئر ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ یوزر کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کر رہا ہے کہ نہیں، یعنی کہ چاہے وہ ریکوائرمنٹس ٹھیک طریقے سے لکھی گئی ہیں یا کہ نہیں لکھی گئی، یوزر کی ایکسپیکٹیشنز کیا تھیں. ویلیڈیٹ اس چیز کو یوزر نے ہی کرنا ہے. تو اگر وہ یوزر اس کو ویلیڈیٹ کرتا ہے تو کریکٹ ہے. اگر یوزر کی ایکسپیکٹیشنز پہ فلفل نہیں ہو رہی وہ چیزیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر کریکٹ نہیں ہے. اس کے بعد جو دوسرا جو کوالٹی کا جو فیکٹر ہے جو پیرامیٹر ہے وہ ہے مینٹینیبلٹی. مینٹینیبلٹی کس چیز کا نام ہے؟ یہ 2-3 چیزیں اس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب سافٹ ویئر آپریشن میں چلا جاتا ہے تو اس وقت اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے کوئی بگ ہے تو اس بگ کو فکس کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. جو انہینسمنٹس آپ سافٹ ویئر میں لے کے آئیں گے، کوئی نئی ریکوائرمنٹس آ گئی ہیں، ان انہینسمنٹس کو انٹرٹین کرنے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے. اگر نئے انوائرمنٹ میں اس کو اڈیپٹ کرنا ہے، نئے انوائرمنٹ پہ اس کو پورٹ کرنا ہے تو اس ایکٹیویٹی میں آپ کو کتنی ایفرٹ لگ رہی ہے، کتنی آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں. تو اگر آپ یہ تینوں کام ریلیٹیولی اسپیکنگ آسانی سے کر سکیں تو وہ زیادہ مینٹینیبل سسٹم ہے. اگر مشکل ہو جب آپ چینج کریں تو اس میں نئی خرابیاں پیدا ہو جائیں، نئے ڈیفیکٹس سامنے آ جائیں، چینج کرنا بہت مشکل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم اتنا مینٹینیبل نہیں ہے. مینٹینیبلٹی کے بعد جو تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ تھا انٹیگریٹی. انٹیگریٹی جیسے کہ میں نے پچھلی بار ایکسپلین کیا تھا کہ آج کل کے کانٹیکسٹ میں یہ ایک نہایت امپورٹنٹ ایشو ہے جبکہ آپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ ایک گلوبل سینیریو میں استعمال ہوتا ہے. ایک گلوبل انوائرمنٹ ہے، ساری دنیا میں لوگ بیٹھے ہوئے اس کو استعمال کرتے ہیں اینڈ تھرو انٹرنیٹ یو آر ایکسپوزنگ یور سافٹ ویئر ٹو ایوری باڈی. اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے
سافٹ ویئر پہ مختلف طرح سے آپ اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو انلیگل طریقے سے یوز کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کا ڈیٹا چرانے کی کوشش کریں گے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سافٹ ویئر اس طرح کے اٹیک سے کتنا محفوظ ہے. یہ بھی ایک ایکسٹرنل ایک کوالٹی کا ایک پیرامیٹر ہے جو سافٹ ویئر آپ کو یہ جج کرنا ہے, یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا سافٹ ویئر اس اینگل سے کتنا سیف ہے, کتنا اچھا سافٹ ویئر ہے. اور چوتھا امپورٹنٹ فیکٹر واز دا یوزیبلٹی. یوزیبلٹی کس چیز کا نام ہے؟ کہ آپ کا سافٹ ویئر کتنا آسان یا مشکل ہے یوز کرنا. ونس اگین, آج کل کے سینیریو میں یوزیبلٹی از این امپورٹنٹ ایشو, خاص طور پہ جب گرافیکل یوزر انٹرفیس اور جو آپ کے سسٹمز جو ہیں اس میں انٹریکشن یوزر کے ساتھ بہت بڑھ گیا ہے, انٹریکٹیو سسٹم ہے. بیچ انوائرمنٹ سے جو پرانے زمانے کے سسٹمز ہوتے تھے ذرا ہم اس سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے اس میں یوزیبلٹی ول بیکم اے فیکٹر. کتنا آسان ہے اس کو یوز کرنا, اس میں ٹریننگ کتنی چاہیے, کس طرح کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, ان کا انٹلیکچوئل لیول, ان کا اسکل سیٹ لیول یہ کتنا ہے, یوزر کی پرسپشن اس سافٹ ویئر کے بارے میں کیسی ہے, یہ ساری چیزیں یوزیبلٹی کو ڈیفائن کرتی ہیں. اور اگر آپ کو ونس اگین اٹ از اے ریلیٹو کائنڈ آف تھنگ, آپ اگر مختلف اس طرح کی انفارمیشن لیتے ہیں, گیدر کرتے ہیں, اس کو انالائز کرتے ہیں, تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کا سسٹم کسی اور سسٹم کے مقابلے میں, آپ کے پرانے سسٹم کے مقابلے میں, یا کسی کمپٹیشن میں جو آپ کے کوئی سسٹم اور ہے اس کے مقابلے میں یہ سسٹم کتنا یوزیبل ہے, کتنا یوزر فرینڈلی ہے, اینڈ سو فورتھ. اس کے بعد ہم نے ایک اور جس چیز پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کی تھی پچھلے بار, وہ تھی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی. ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی کیا ہے؟ کہ یہ ڈلیورڈ ڈیفیکٹس جو سافٹ ویئر جب آپ پروڈیوس کرتے ہیں, کلائنٹ کے پاس جب یہ سافٹ ویئر پہنچتا ہے, تو اس میں جتنے ڈیفیکٹس سافٹ ویئر کے ساتھ آپ ڈلیور کرتے ہیں ڈیوائڈیڈ بائی دی ٹوٹل نمبر آف ڈیفیکٹس دیٹ یو ہیڈ, یہ آپ کے ہیں کہ اس میں آپ نے کتنے پرسنٹ ڈیفیکٹس جو ہیں آپ نے سافٹ ویئر کے ساتھ ڈلیور کیے. تو ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی یہ ہے کہ ٹوٹل ڈیفیکٹس میں سے آپ نے کتنے پرسنٹ ڈیفیکٹ جو ہیں وہ ان ہاؤس اندر جو آپ کے کوالٹی پروسیسز ہیں, جس میں انسپیکشنز, جس میں ریویوز, جس میں ٹیسٹنگ, اس طرح کی چیزیں شامل ہیں, ان سے آپ نے کتنے پرسنٹ ڈیفیکٹس جو تھے سافٹ ویئر میں ڈلیوری سے پہلے آئیڈینٹیفائی کر کے فکس کر دیے, اور یہ آپ کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی ہو گئی. ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی آپ کی جتنی بہتر ہوگی, جتنی زیادہ ہوگی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کوالٹی پروسیسز اتنے بہتر ہیں, آپ اتنا اچھا سافٹ ویئر آپ ڈیولپ کر رہے ہیں. آپ کے جو کوالٹی پروسیسز ہیں یہ سافٹ ویئر ایک اچھا ڈلیور کرنے میں آپ کے مددگار ہیں. اس سلسلے میں جو 3 باتیں ہم نے خاص طور پہ دیکھی تھیں وہ یہ تھیں کہ صرف ٹیسٹنگ جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی. جو 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اس معاملے میں بہت زیادہ آپ کی ہیلپ فل ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ویلیو ایڈ پرووائڈ کرتی ہیں, وہ ہیں 2 انسپیکشن پروسیسز, آپ کے ڈیزائن انسپیکشن اور آپ کی کوڈ انسپیکشن. ڈیزائن اینڈ کوڈ ریویوز جو ہیں یہ آپ کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی کو جو ہے کئی گنا زیادہ بڑھا دیتی ہیں. اگر آپ صرف ٹیسٹنگ کر رہے ہوں تو اگر آپ کو یاد ہو تو آن دی ایوریج وہ اراؤنڈ 37-40% کے قریب جو تھی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی, ہم نے کہا تھا کیپر جونز نے جو ڈیٹا پبلش کیا ہے. لیکن اگر یہ 2 پروسیسز اگر ایڈ کر دیے جائیں, یعنی کہ انسپیکشن کے 2 پروسیسز, ڈیزائن انسپیکشن اینڈ کوڈ انسپیکشن, تو ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی جو ٹیسٹنگ بیچ میں شامل کر دی جائے تو ٹوٹل یہ 97%, 98% کو اپروچ کر جاتی ہے, وچ از اے ویری ہائی, ویری گڈ ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اتنی ایفیشنسی اچیو کر لیتے ہیں
تو شاید آپ کی آرگنائزیشن کا شمار دنیا کی ٹاپ کی جو 95% جو بہتر جو فرمز جو ہیں، جو ٹاپ کی 5% جو ہیں، ان میں آپ کا شمار ہو سکے گا. اس کے بعد جو ہمارا جو نیکسٹ جس پہ ہم نے ڈسکشن کی تھی وہ یہ تھا کہ ہمیں ایک بیس لائن بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ڈیٹا آپ اپنی ایسٹیمیشن کے لیے، اپنی کوالٹی چیکس کے لیے، اپنی پروڈکٹیوٹی کو دیکھنے کے لیے، اپنی اور کسی قسم کی کوئی پریڈکشن کرنے کے لیے صرف اس وقت آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک ہسٹوریکلی ایک اچھا ڈیٹا آپ کے پاس اویلیبل ہو. اگر آپ کے پاس ہسٹورک ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے، اس ڈیٹا کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ان تمام کاموں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے لیے آپ کو بیس لائن بنانے کی ضرورت ہے. ہسٹوریکلی اس ڈیٹے کو آپ کلیکٹ کریں اور پھر اس کو یہ دیکھیے کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے، اس کی کوالٹی کو بہتر بنائیں، اور آہستہ آہستہ جب آپ کے پاس یہ ڈیٹا اکٹھا ہوتا جائے گا تو پھر اس ڈیٹے کی بیس پہ آپ فیوچر کے لیے پریڈکٹ کر سکتے ہیں. ڈیسیجن میکنگ میں اس ڈیٹے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ ظاہر ہے کہ جب تک آپ یہ پروسیس شروع نہیں کریں گے ڈیٹا کلیکشن کا، اس وقت تک آپ ہسٹری میں بلڈ نہیں کریں گے، اور ہسٹری بلڈ نہیں ہوگی تو کبھی بھی آپ اس پروسیس کو شروع ہی نہیں کر سکتے، بیس لائن آپ کی بنے گی نہیں. تو آپ کو ڈیٹا کلیکٹ کرنا از دی فرسٹ اسٹیپ. اگلے 2-3 سالوں میں آپ کی یہ ہسٹورک بیس بن جائے گا اور پھر آپ اس کو یوز کر سکیں گے. آج ہم ذرا یہ دیکھیں گے کہ یہ ڈیٹا کس نوعیت کا ہوتا ہے، اور ایک بڑا چھوٹا سا سمپل سا ڈیٹا بیس پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ اس طرح آپ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم کچھ ایگزامپلس کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس ڈیٹے کو اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول میں استعمال کر سکتے ہیں. تو آئیں ذرا اسکرین پہ چلتے ہیں، تو میں آپ کو یہ ایک چھوٹا سا ڈیٹا بیس دکھاتا ہوں جس میں یہ جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اس کی نوعیت آپ کو سمجھانے کی میں کوشش کروں گا. یہ ایک سمپل ڈیٹا بیس ہے. اس ڈیٹا بیس میں 8 کالم ہیں، جس میں پہلا کالم از فار دی پروجیکٹس. آپ یہ ڈیٹا کئی پروجیکٹس کے لیے اسی طرح سے سملر ڈیٹا آپ کلیکٹ کریں گے. تو لیٹس اسیوم کہ وی کلیکٹڈ دس ڈیٹا فار 3 پروجیکٹس نیملی ABC, DEF اینڈ GHI. جو ڈیٹا آپ کو شاید کلیکٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، بہت سارے مختلف ڈیٹا کی شیپس اینڈ فارمز ہو سکتی ہیں. پچھلی بار ہم نے اس میں ڈسکشن کی تھی کہ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ آپ کی نیڈ کیا ہے، آپ کا آبجیکٹو کیا ہے، اور اس کے مطابق آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ آپ کون سا ڈیٹا لیں تاکہ آپ کو وہ اپنا آبجیکٹو اچیو کرنے میں مدد مل سکے، تاکہ اس ڈیٹے کو جب آپ اینالائز کریں تو آپ کو کچھ انفارمیشن، میننگ فل انفارمیشن اس کانٹیکٹ سے مل سکے. تو بہرحال یہاں پر ایک ڈیٹا کا جو سیٹ ہے جو ہم نے پک کیا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو آپ کو پروجیکٹ کا سائز دیکھنا ہے. تو سائز آف دی فرسٹ پروجیکٹ دیٹ از ABC واز 120 فنکشن پوائنٹ. سائز آف دی سیکنڈ پروجیکٹ DEF واز 270 فنکشن پوائنٹس اینڈ سائز آف GHI واز 200 فنکشن پوائنٹس. پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایفرٹ پرسن منتھس میں کتنی کرنی پڑی. تو فرسٹ پروجیکٹ کے لیے 24 مہینے، دوسرے پروجیکٹ کے لیے 62 مہینے، اور تیسرے پروجیکٹ کے لیے 43 منتھس. پھر ہم یہ ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ہر پروجیکٹ پہ کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑا. تو پہلا جو پروجیکٹ تھا اس پہ ہم نے کہا کہ ہمیں 168 ملین روپیز خرچ ہوئے، دوسرے میں 440 ملین روپیز خرچ ہوئے، تیسرے پہ 314 ملین روپیز خرچ ہوئے. تو یہ کافی مہنگے قسم کے پروجیکٹس آپ کہہ لیں یہ تھے. اور جو ہم ڈیٹا اس پہ اکٹھا کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، جس کو بعد میں اینالائز کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ڈاکومنٹیشن کا سائز کتنا تھا. تو پہلے پروجیکٹ میں جو ڈاکومنٹیشن واز 365 پیجز، دوسرے میں 1224 پیجز، تیسرے میں 1050 صفحے
ڈاکومنٹیشن کے پروڈیوس کیے گئے تھے. پھر یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پری شپمنٹ ایررز کتنی تھیں, یہ شپمنٹ سے پہلے ایررز کتنی ڈیٹیکٹ ہوئیں. تو پہلے کیس میں 134 ایررز, دوسرے کیس میں 321 ایررز, تیسرے کیس میں 256 ایررز. اس کے بعد پوسٹ شپمنٹ ڈیفیکٹس جو کلائنٹ نے ڈیفیکٹ رپورٹ کیے وہ کتنے, پہلے کیس میں 29, دوسرے میں 86 اور تیسرے میں 64. اور پھر کہ یہ ہماری ٹیم کا سائز کتنا تھا, تو پہلے کیس میں ہم نے کہا کہ there were 3 people, دوسرے میں 5 اور تیسرے میں 6 لوگ تھے. اتنی بڑی آپ کے پاس ٹیم تھی. یہ جس طریقے سے ابھی ہم نے ڈیٹا دیکھا تھا, ہم اور بھی بے شمار چیزیں ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں. مثلا نمبر آف گوئیز کتنی تھی ہمارے مختلف پروجیکٹس میں, نمبر آف پیجز کا تو میں نے آلریڈی ذکر کر دیا. نمبر آف لیٹس سے ڈیٹا بیس کے ٹیبلز کتنے تھے تھرڈ نارمل فارم میں, جب ہم نے ڈیٹا بیس کو کیا تو ہمارا ڈیٹا بیس کا سائز کتنا تھا, ڈیٹا اسٹرکچر کتنا پھیلا ہوا تھا. اسی طریقے سے ہماری آن دی ایوریج ہر گوئی پہ ویجٹس کتنی تھیں, اس چیز کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ٹوٹل فنکشن جو یوزر کی ریکوائرمنٹ, یوز کیسز جو تھے وہ کتنے تھے. غرض کہ ڈیٹا آپ بہت سے مختلف طریقوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں. دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں یہ جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہوں, جو ڈیٹا میں ریکارڈ کر رہا ہوں, اس ڈیٹے کو میں اپنے پاس جب لے کے آؤں گا تو پھر میں اسے کس طریقے سے اینالائز کر کے اس سے میں کیا آبجیکٹو اچیو کرنا چاہوں گا, کیا مجھے اس سے نتیجہ ملے گا. تو جب یہ آپ ایک بار بات سمجھ جائیں کہ میں یہ آبجیکٹو اچیو کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے لیے مجھے یہ ڈیٹا چاہیے ہوگا, اس جگہ پہ مجھے پروسیس کو انسٹرومنٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی, اس کے بعد آپ وہ ڈیٹا لے آئیے. آپ یو کین ہیو اے ویری سمپل کائنڈ آف ڈیٹا بیس لائک دیٹ جو بھی میں نے دکھایا تھا, یا there can be a very complex kind of database. اب اس ڈیٹا کو جو ہم نے دیکھا تھا, یہ مختلف جو پروجیکٹس کا ڈیٹا تھا, یہ ایسا ڈیٹا تھا کہ ابھی کچھ نتیجہ نکالنا بڑا مشکل ہے. تو ہمیں اس ڈیٹے کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہوگی. نارملائزیشن کا کیا مطلب ہے, میں آپ کو سلائڈ سے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ وہی ڈیٹا ہے لیکن اب ہم نے اسے نارملائز میٹرکس کر دی ہے. دیٹ از, اس میں ہم نے ایفرٹ, کاسٹ, ڈاکومنٹیشن, پری شپمنٹ ڈیفیکٹس, پوسٹ شپمنٹ ڈیفیکٹس, یہ ساری جو ہم نے جو انفارمیشن جو پہلے تھی, اس کو ہم نے پر فنکشن پوائنٹ ہم نے اس کو کیلکولیٹ کر لیا کہ جو آپ کا جو پروجیکٹ تھا, جو اس کا سائز تھا, پہلے کیس میں 120 فنکشن پوائنٹ, دوسرے میں 270 فنکشن پوائنٹ, تیسرے میں 200 فنکشن پوائنٹ. اب یہ باقی جو 5 انفارمیشن جو ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا تھا, ایفرٹ کا, کاسٹ کا, ڈاکومنٹیشن کا, پری شپمنٹ ایررز کا اور پوسٹ شپمنٹ ڈیفیکٹس کا, اس کو ہم نے کہا کہ ہم اسے پر فنکشن پوائنٹ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ پر فنکشن پوائنٹ یہ کیسا ہے. تو پہلے کیس میں ایفرٹ پر فنکشن پوائنٹ واز 0.2, دوسرے کیس میں ایفرٹ واز 0.23 اور تیسرے کیس میں ایفرٹ واز 0.22. اب اگر میں اس کو دیکھوں سائز کے ساتھ, پہلے کیس میں سائز واز 120 فنکشن پوائنٹ, دوسرے میں سائز واز 270 فنکشن پوائنٹ اور تیسرے میں سائز واز 200 فنکشن پوائنٹس. یہ ذرا دیکھیے کہ پہلے میں ایفرٹ ہماری 0.2 تھی, پھر 0.23 ہوئی دوسرے کیس میں, تیسرے کیس میں 0.22. اس کا تعلق شاید سائز سے بھی ہو, کیونکہ پروجیکٹ جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا وہ کمپلیکس ہوتا جاتا ہے, تو پر فنکشن پوائنٹ ایفرٹ آپ کی بڑھتی جائے گی. جتنی اس کی کمپلیکسٹی بڑھے گی اتنا اس کو آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی پر یونٹ. تو یہی چیز یہاں پر ریفلیکٹ ہو رہی ہے اس ڈیٹے میں. دوسرا ذرا کالم اس کا دیکھیے, کاسٹ والا.
تو اس میں آپ کو نظر آئے گی کہ پہلے کیس میں کاسٹ واز 1400,000 روپیز پر فنکشن پوائنٹ, دوسرے میں 1629, تیسرے میں 1570. اسی طریقے سے ڈاکومنٹیشن 3.04, 4.53 اینڈ 5.25 پیجز پر فنکشن پوائنٹ. پری شپمنٹ ڈیفیکٹس جو ہے یہ ذرا ایک انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے, جو اس کیس میں انٹرسٹنگ ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے کیس میں اٹ واز 1.12, دوسرے میں 1.19 اور تیسرے میں 1.28, اور پوسٹ شپمنٹ 0.24, 0.32 اینڈ 0.32. ذرا پری شپمنٹ جو ڈیفیکٹس ہیں ذرا اس کو ایک نظر دیکھیے اور ذرا سوچئے کہ یہاں سے آپ کو کیا انفارمیشن مل رہی ہے. پہلے کیس میں 1.12, دوسرے میں 1.19 اور تیسرے میں 1.28. یہ ذرا سائز سے اس کو کوریلیٹ کرنے کی کوشش کیجئے. پہلا پروجیکٹ سب سے چھوٹا تھا, لیکن اس میں پری شپمنٹ ڈیفیکٹس جو تھے جو فائنڈ کیے گئے وہ 1.12 تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کمپلیکسٹی کم تھی تو نمبر آف ڈیفیکٹس بھی کم ہوئے, اور وہ اسی مقدار میں آپ نے ڈیٹیکٹ بھی کیا. دوسرا پروجیکٹ زیادہ کمپلیکس تھا, سب سے زیادہ کمپلیکس دوسرا پروجیکٹ تھا, سب سے زیادہ بڑا سائز تھا, اور تیسرے پروجیکٹ کا سائز 200 فنکشن پوائنٹ جو کہ دونوں کے درمیان میں تھا. لیکن یہ چیز آپ ذرا اس پہ دیکھیے گا کہ دوسرے اور تیسرے میں گو کے سائز ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دوسرا پروجیکٹ زیادہ کمپلیکس تھا شاید تیسرے پروجیکٹ کی نسبت, لیکن تیسرے پروجیکٹس میں ڈیفیکٹس زیادہ پکڑے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیفیکٹس جو تھے تیسرے پروجیکٹ میں وہ کوالٹی اس کی خراب تھی. اگر آپ پوسٹ شپمنٹ کی طرف نظر دوڑائیں تو اس میں دوسرے اور تیسرے میں جو پر فنکشن پوائنٹ ڈیفیکٹس جو کلائنٹ نے آئیڈینٹیفائی کیے وہ برابر تھے 0.32. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل ڈیفیکٹس پری شپمنٹ اینڈ پوسٹ شپمنٹ اگر دونوں کو ایڈ کر لیا جائے تو تیسرے پروجیکٹ میں جو ٹوٹل نمبر آف ڈیفیکٹس تھے وہ دوسرے پروجیکٹ کی نسبت زیادہ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا پروجیکٹ جو ہے دوسرے پروجیکٹ کی نسبت کافی خراب کوالٹی کا تھا, باوجود اس کے کہ اس کا سائز کم تھا, اور اگر سائز کم تھا تو شاید اس کی کمپلیکسٹی بھی اس سے کم تھی. تو تیسرے پروجیکٹ میں کام شاید اتنا اچھا نہیں ہوا. اب ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم اس طریقے سے مختلف پروجیکٹس کا ڈیٹا ہم لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو ڈیٹا جو ہمارے پاس ہے یہ کلین ہے, اس میں نوائز نہیں ہے. یعنی کہ اس ڈیٹے کو پراپر انفرنس لینے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں یا کہ نہیں کر سکتے. اگر ڈیٹا میں نوائز زیادہ ہوگا, اگر ڈیٹا کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوگی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو ہم نتیجہ نکالیں گے, جو انفرنس جو ہم کنکلوڈ کریں گے, وہ بھی شاید ٹھیک نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اس چیز کا تعین کریں کہ جو ہمارا جو ڈیٹا تھا وہ اچھی کوالٹی کا ڈیٹا تھا. اس سلسلے میں ہمیں کچھ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک جو ہیں اس کا سہارا لینے کی ضرورت ہے, اس سے ہمیں مدد ملتی ہے. یہ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس جو ہیں یہ دیز آر کالڈ اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول. اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول کی جو ٹیکنیکس جو ہیں یہ 1920s میں یہ ڈیولپ کی گئی تھیں. آج سے تقریباً 80-90 سال ہونے والے ہیں ان ٹیکنیکس کو ڈیولپ کیے, اور یہ ٹیکنیکس انیشلی دے ور ڈیولپڈ فار انڈسٹریل پروسیس کنٹرولز. اچھی بات اس میں یہ ہے کہ یہ اتنی زبردست ٹیکنیکس ہیں کہ تقریباً 80-90 سال گزر جانے کے باوجود یہ آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہیں, اور یہ صرف انڈسٹریل پروسیس کنٹرول پہ نہیں بلکہ کئی طرح کے پروسیس کنٹرولز پہ لگ سکتی ہیں, اپلائی ہو سکتی ہیں, انکلوڈنگ سافٹ ویئر پروسیسز. تو
میں یہ چاہوں گا کہ ہم ذرا سلائڈ پہ جائیں اور ذرا ایک نظر دیکھیں کہ یہ اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول کی جو ٹیکنیک جو ہیں یہ ہمیں کیسے ہیلپ کرتی ہیں. یہ سب سے پہلے کہ یہ ہے کیا, اور اس کے بعد اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں اس سے اپنا نتیجہ جو پراپر ریزلٹ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرنے میں ہمیں آسانی ہو اور ہم ڈیٹے کی کلیننس اور ڈیٹے کی کوالٹی کو ہم جج کر سکیں. تو آئیں ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں. اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول از اے گرافیکل ٹیکنیک نون ایز control chart, and these control charts are used to determine the quality of data, whether the metrics that we are using from one project to the other, are they statistically valid and are the changes meaningful. Control charts, یہ والٹر شارٹس صاحب نے 1920s میں بنائے تھے, ڈیولپ کیے تھے, اینڈ دیز ور انیشلی ڈیولپڈ فار مینوفیکچرنگ پروسیسز. دس ٹیکنیک انیبلز انڈیویجولز انٹرسٹڈ ان سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ ٹو ڈیٹرمن whether the dispersion, that is the variability, and location, that is moving average, of process matrix are stable. That is, the process exhibits only natural or controlled changes, or unstable, that is, the process exhibits out of control changes and metrics cannot be used to predict performance. کیا چیز یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کنٹرول چارٹس جو ہیں ان کی مدد سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے میٹرکس جو ہیں یہ سٹیبل ہیں یا کہ انسٹیبل ہیں. سٹیبل کا کیا مطلب ہے کہ جو اس میں جو ڈیٹا نظر آ رہا ہے، جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے، کیا وہ اسٹیٹسٹیکلی ویلڈ ڈیٹا ہے، کیا اس کو آپ انفرنس اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یا کہ انسٹیبل ہے، آؤٹ آف کنٹرول پروسیس ہے، یہ ڈیٹا ایسا ہے کہ اس کی بیسس پہ آپ کوئی فیوچر کے لیے پریڈکٹ نہیں کر سکتے، یا اس کو اپنے کوئی کنکلوژن کے لیے، انفرنسنگ کے لیے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو کیا آپ کا پروسیس کنٹرول میں ہے یا آؤٹ آف کنٹرول ہے، ڈیٹا آپ کا اسٹیبل ہے یا انسٹیبل ہے. یہ جو کنٹرول چارٹس ہیں یہ آپ کو یہ اس چیز کے بارے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. آئیے ذرا ایگزامپل کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کنٹرول چارٹس یہ ہم کیسے بناتے ہیں اور یہ کیسے آپ کو ان نتائج کو اخذ کرنے میں مدد دیتے ہیں. یہ جو ڈیٹا ابھی میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا ہائپوتھیٹیکل ڈیٹا ہے، لیکن بہرحال اس میں ایک یہ اسیوم کیا گیا ہے کہ یہ پچھلے کوئی سال ڈیڑھ سال میں یہ ڈیٹا اکٹھا کیا گیا تھا اوور 20 ڈفرنٹ پروجیکٹس آف ریلیٹیولی اسمال سائز بٹ belonging to a similar domain. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ڈیٹا کا میننگ فل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریلیٹڈ ہو، سملر ڈومین سے ڈیٹا ہو. یہ نہ ہو کہ ایک طرف آپ نے کوئی بہت کمپلیکس ڈومین سے ڈیٹا لیا ہے اور دوسری طرف آپ نے بہت ٹریول ڈومین سے آپ نے ڈیٹا لے لیا ہے اور دونوں کی بیسس پہ آپ کچھ نتیجے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں آپس میں کوئی کوریلیشن نہیں نکلے گی اور اس سے جو آپ نتیجے نکالیں گے وہ اتنے اچھے نہیں ہوں گے. تو یہ 15-20 پروجیکٹس، پچھلے 15-18 مہینے کا ڈیٹا اور سملر ڈومین کے پروجیکٹس ہیں. تو سب سے پہلے ذرا میں آپ کو ڈیٹا پہ کچھ نظر دوڑانے کی آپ کو بات کروں گا اور اس کے بعد میں اس ڈیٹا کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ ڈیٹا ہے کیا، اور پھر کنٹرول چارٹس پہ ہم بات کریں گے. یہ ڈیٹا جو ہے یہ بیسیکلی جس چیز کے لیے ہم نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ ایررز جو ہیں ڈیٹیکٹڈ پر ریویو آور، کہ ایک گھنٹہ جب ریویو کیا جاتا ہے آن دی ایوریج یہ آپ کی ایررز جو تھیں وہ کتنی آئیں. سو یہ ڈیٹا آپ نے کتنی ایررز ڈیٹیکٹ کی، ریویو کا مقصد یہ ہے کہ ایررز کو ڈیٹیکٹ کرنا. اور دوسری جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آبجیکٹو اس ساری چیز کا یہ تھا
کہ ہم پروسیسز کو امپروو کریں تاکہ ہم یہ ایررز ڈیٹیکٹڈ پر ریویو آر اس ایفیشنسی کو ہم بڑھا سکیں. تو آئیڈیا یہ تھا کہ ہم کیا کریں کہ یہ ایفیشنسی بڑھے, اور جب ہم نے وہ اسٹیپ لیا تو کیا واقعی ایفیشنسی بڑھی کہ نہیں بڑھی, یہ ہمیں کنٹرول چارٹ سے پتہ لگے گا. تو آئیے ذرا پہلے ڈیٹا کو دیکھتے ہیں, پھر چارٹس کو دیکھتے ہیں. دس از دی میٹرکس ڈیٹا فار ایررز uncovered per review are. We have this data for 20 projects. In the first project, the errors detected or uncovered per review are were 3. In the second, 4.5. Third, 1.2. Fourth, 5. پانچویں میں 3.5. چھٹے میں 4.8. ساتویں میں 2. and so on so forth. So basically ہم نے ہر پروجیکٹ نمبر 1 سے لے کے پروجیکٹ نمبر 20 تک ہم نے ڈیٹا لیا, اور ہم نے کہا کہ پروجیکٹ نمبر ہر ایک میں جو آن دی ایوریج ایررز انکورڈ پر ریویو آر کتنی تھی. اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ جس طریقے سے ہمارا یہ آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم اپنی اس ایفیشنسی کو امپروو کریں, تو اس سلسلے میں 10ویں پروجیکٹ کے بعد یعنی کہ 11ویں پروجیکٹ سے آنورڈ پروسیسز میں امپروومنٹ کی گئی. جو ریویو کی ٹیم تھی ان کی پراپر ٹریننگ کی گئی, اور پھر ہم اب یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس سے ہمیں کوئی فائدہ ملا یا کہ نہیں ملا. تو یہ ٹوٹل 20 پروجیکٹس جن میں پہلے 10 میں ایک طریقے سے کیا گیا, 11ویں سے آنورڈ after training, that is after process improvement. کنٹرول چارٹس جو کہ ہمارے پاس ہوں گے جن کو ہم دیکھیں گے, there are 2 types of control charts. The first one is called moving range control chart, and the second one is called the individual control chart. جو پہلا جو ہم کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا جو بھی میں نے آپ کو ٹیبلز میں پہلے دکھایا تھا, اس ڈیٹا کو ہم پلاٹ کر لیتے ہیں گراف پہ. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا سمپل سا ایک لائن گراف ہے جس میں آن ون ایکسس وی ہیو ایررز فاؤنڈ پر ریویو آر, اینڈ آن دی سیکنڈ دیٹ از دی ہاریزونٹل ایکسس وی ہیو دی پروجیکٹس. So against each project we have just plotted that data and drew that line graph. اب ہمارا آگے کا پروسیس شروع ہوتا ہے. دی فرسٹ چارٹ از دی موونگ رینج چارٹ. یہ موونگ رینج کنٹرول چارٹ جو ہے, دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو ڈو از کہ جو کنزیکٹو ویلیوز ہیں ان میں ایبسولوٹ ڈفرینس لے کے اس کو پلاٹ کر لیا جاتا ہے. پہلی اور دوسری ویلیو میں ڈفرینس واز اراؤنڈ 1.5, تو وہ آپ کو پہلے میں وہ نظر آ رہا ہے. پھر دا ڈفرینس واز اراؤنڈ 3.5, تو دوسرا ڈاٹ آپ کو وہ ہے. اینڈ وی آر ٹیکنگ دی ایبسولوٹ ویلیو. سو مقصد ہمارا یہ ہے اس چیز کو دیکھنا کہ ہماری چینج کتنی ہو رہی ہے فرام ون پروجیکٹ ٹو دی ادر. سو ایبسولوٹ ویلیو جو فرام ون پروجیکٹ ٹو دی ادر, اس کا ہم نے اس کو لے لیا اور یہ گراف پلاٹ کر دیا. یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے دیٹ از دی موونگ رینج گراف, موونگ رینج جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے. اچھا, اب اس موونگ رینج پہ وٹ یو نیڈ ٹو ڈو از یو نیڈ ٹو ٹیک دا مین آف دی موونگ رینج, اور اس کو آپ پلاٹ کر دیتے ہیں. تو ان ساری ویلیوز کا جو آپ نے یہ موونگ رینج میں آپ کو آئیں, ان ساری ویلیوز کا مین لے لیا اور وہ ایک لائن ڈرا کر دی گئی جو کہ یہ مین آف دا موونگ رینج آپ کو نظر آ رہی ہے. دین وٹ یو ڈو از یو ملٹیپلائی دا مین ود 3.268 اینڈ پلاٹ دس لائن ایز دی اپر کنٹرول لائن. This line is 3 standard deviations above the line جو آپ کی جو مین کی جو لائن تھی. تو یہ جو تیسری لائن جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کی اپر کنٹرول
لمٹ ہے, UCL, اور یہ 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشنس ابو ہے آپ کے جو مین سے. 3 چیزیں یہاں پر ہم نے کی. سب سے پہلے ہم نے موونگ رینج نکال لی. موونگ رینج کیا ہے کہ جو آپ کے پاس جو ڈیٹا پیچھے جو ہم نے دیکھا تھا کہ سمپل جو آپ کا جو ایررز کا جو ڈیٹا تھا, ایررز ڈیٹیکٹڈ پر ریویو آر فرام ون پروجیکٹ ٹو ادر, کنزیکٹو پروجیکٹس کو ہم نے دیکھا اور اس میں دیکھا کہ ہم نے چینج کتنی ہے. تو ڈفرنس آف 1 and 2, ڈفرنس آف 2 and 3, ڈفرنس آف 3 and 4, 4 and 5, 5 and 6, یہ جو نمبر آئے ایبسولوٹ ویلیوز. سو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرام ون پروجیکٹ ٹو دی نیکسٹ ڈفرنس کتنا آ رہا ہے. ان نمبرس کو ہم نے پلاٹ کر دیا. دس لائن از دا موونگ رینج لائن. اس کے بعد ہم نے اس موونگ رینج کی ہم نے ایوریج لے لی, ہم نے مین لے لیا, اینڈ وی پلاٹڈ دیٹ لائن. وہ مین آف دا موونگ رینج ہے. اس کے بعد ہم نے اسے 3.268 سے ملٹیپلائی کر دیا جو مین تھا, اور اس لائن کو پلاٹ کیا, اینڈ دیٹ واز دی اپر کنٹرول لمٹ, جو کہ اس سے 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشنز ابو ہے. سو یہ ہمارے پاس ایک کنٹرول لائن آ گئی. اب یہ ہمیں کیا مدد کر رہی ہے؟ یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اسٹیٹسٹیکلی اسپیکنگ اگر ہماری موونگ ایوریج جو ہے وہ از ود ان دیٹ اپر کنٹرول لمٹ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آور پروسیس از انڈر کنٹرول. سو یہ ایک انڈیکیشن ہے پروسیس کے انڈر کنٹرول ہونے کی. اب ذرا دوسرا انڈیویجل چارٹس کو دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے بنایا جاتا ہے اور وہ ہمیں کیا انفارمیشن دیتا ہے. انڈیویجل کنٹرول چارٹ, یہ سب سے پہلے یہ اس میں جو ڈیٹا جو ہوگا یہ وہی ہے جو آپ کا جو بیسک ڈیٹا ہے مختلف پروجیکٹس کا, جو ہم نے پہلا چارٹ جو ہم نے دیکھا تھا, ایررز فاؤنڈ پر ریویو آر اینڈ پروجیکٹس. تو جو آپ کو وہ لائن نظر آ رہی ہے وہ آپ کی بیسک جو آپ کا ڈیٹا ہے وہی ہے. دین وٹ یو ڈو از آپ اس کی ایوریج کمپیوٹ کرتے ہیں. سو وٹ یو ڈو از یو کمپیوٹ دی ایوریج ویلو فار دی میٹرکس ویلو اینڈ پلاٹ دیٹ. تو یہ بیچ میں یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے دیٹ از دی ایوریج اور دا مین آف یور ڈیٹا جو آپ نے اکٹھا کیا تھا. دین یو ملٹیپلائی دا مین آف موونگ ایوریجز بائی 2.66 اینڈ ایڈ ایوریج کمپیوٹیڈ ان اسٹیپ 2 above, and the result is upper natural process limit. یعنی کہ جو آپ کے پاس مین آیا اسے 2.66 سے ملٹیپلائی کیا, مین آف موونگ ایوریج کو 2.66 سے ملٹیپلائی کیا, اور اس میں آپ نے اپنے ڈیٹا کا مین جو اسٹیپ 2 میں جو لیا تھا اس کو آپ نے ایڈ کر دیا, اور یہ لمٹ کہلاتی ہے اپر نیچرل پروسیس لمٹ. اور جب جو آپ نے مین لیا اسے ملٹیپلائی کر کے, مین آف دی موونگ ایوریج کو ملٹیپلائی کر کے 2.66 سے, اور اس میں سے مین جو آپ نے اسٹیپ 2 میں اپنے ڈیٹا کی نکالی تھی اس کو سبٹریکٹ کر دیں, تو یہ لمٹ از دی لوور نیچرل پروسیس لمٹ جو کہ آپ کو اس لائن سے نظر آ رہی ہے. سو وی ہیو 2 لمٹس, اپر نیچرل پروسیس لمٹ اینڈ دا لوور نیچرل پروسیس لمٹ. اور اگر یہ لوور نیچرل پروسیس لمٹ جو اس کیس میں ایکچولی وہ 0 سے کم ہے, اگر یہ 0 سے کم ہو تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈرا اٹ انلیس آپ کا جو ڈیٹا جو ہے وہ بھی نیگیٹو جا رہا ہو. آپ کی وہ جو ایکس ایکسس کی لائن ہے وہی لمٹ بن جاتی ہے, بٹ آپ کا ڈیٹا ان اینی کیس اس سے نیچے ادروائز جانا نہیں چاہیے. تو یہ آپ نے 2 لمٹس آپ نے ایبسولوٹ بنا لیں, اپر نیچرل پروسیس لمٹ اینڈ لوور نیچرل پروسیس لمٹ. دین یو کمپیوٹ اے اسٹینڈرڈ ڈیویشن ایز اپر نیچرل پروسیس لمٹ مائنس دی ایوریج آف دس ڈیٹا ڈیوائڈیڈ بائی 3. تو یہ آپ کی ایک اسٹینڈرڈ ڈیویشن آ گئی
ایوریج سے. اور وٹ یو ڈو از آپ ایوریج سے اوپر نیچے 1 اسٹینڈرڈ ڈیویژن اور ایوریج کے اوپر نیچے 2 اسٹینڈرڈ ڈیویژن کی لائنز آپ ڈرا کر لیتے ہیں, جیسے کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہوں گے. سو یہ جو چیز جو ہے یہ ہمارے پاس انڈیویجول کنٹرول چارٹ کی شکل میں سامنے آتی ہے, اور اس سے ہمیں انڈیویجول کنٹرول چارٹ مل جاتا ہے. سو انڈیویجول کنٹرول چارٹ کیا ہے کہ آپ نے وہی ڈیٹا لیا جو آپ کے پاس بیسک ڈیٹا تھا, اس ڈیٹے کو آپ نے اس کی مین لے لی, اس کے بعد آپ نے موونگ ایوریج کا جو مین تھا جو آپ نے پہلے آپ نے نکالا تھا اس کو 2.66 سے ملٹیپلائی کیا, اور جب آپ اس ڈیٹا کی مین میں اس کو ایڈ کر دیتے ہیں تو دیٹ از دی نیچرل اپر پروسیس لمٹ, اس پروسیس کی نیچرل اپر لمٹ ہے. اور جب موونگ ایوریج کے مین کو 2.66 سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد اس میں سے اس ڈیٹا کا مین سبٹریکٹ کر دیتے ہیں, یہ آپ کے پاس لوور لمٹ آ جاتی ہے. دیٹ از دا لوور نیچرل پروسیس لمٹ. سو یو ہیو 2 نیچرل پروسیس لمٹس, upper and lower, and these are actually 3 standard deviations away from your mean of this data جو آپ نے بیچ میں سے اس ڈیٹا کا کیلکولیٹ کیا تھا. اس کے بعد آپ 1 standard deviation آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور لائن ڈرا کر دیتے ہیں مین کے اوپر اور نیچے with 1 standard deviation. اس طریقے سے 2 اسٹینڈرڈ ڈیویژن کی آپ لائن ڈرا کر دیتے ہیں, تو آپ کے پاس یہ 3 ریجنز بن گئے, 3 اسٹینڈرڈ ڈیویژن اوے, 2 اسٹینڈرڈ ڈیویژن اوے اینڈ 1 اسٹینڈرڈ ڈیویژن اوے. اب ان سے ہم کیا نتائج اخذ کر سکتے ہیں, ذرا اس کو سلائڈ پہ دیکھتے ہیں اور ذرا پھر میں اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا. یہ جو لائنز جو ہیں they give you 4 different criteria or zone rules, and they may be used to evaluate whether the changes represented by matrix indicate a process that is in control or out of control. So یہ 4 zones کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے کہ a single matrix value lies outside UNPL, اس سے باہر کوئی ہے. دوسرا ہے 2 out of 3 successive values lie more than 2 standard deviations away from AM. تیسرا zone is 4 out of 5 successive values lie more than 1 standard deviation away. And fourth zone is 8 consecutive values lie on one side of AM. If any of these tests passes, the process is out of control, اور ادروائز اٹ از ود ان کنٹرول. تو جو 4 آپ کے پاس کنٹرول زونز ہیں وہ کون کون سے ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ کوئی ایک ویلیو بھی اگر وہ آپ کی اپر اینڈ لوور لمٹ سے باہر ہے تو the process is out of control. اگر آپ کی 2 کنزیکٹو ریڈنگز جو ہیں وہ 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے باہر ہیں, 2 out of 3 کنزیکٹو ریڈنگز وہ 2 اسٹینڈرڈ ڈیویژن والی جو لائنز ہیں اوپر اور نیچے والی اس سے باہر ہیں, the process is out of control. اگر 4 out of 5 consecutive readings ایک اسٹینڈرڈ ڈیویژن والی لائن سے باہر ہے, اگین the process is out of control. یا آپ کی 8 consecutive reading آپ کی مین کی ایک طرف ہوں اوپر یا نیچے مسلسل, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ process is out of control. تو اگر یہ 4 کے 4 ٹیسٹ میں سے کوئی ایک بھی پاس ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی بھی کسی بھی ٹیسٹ کا جواب یس ہے, پاس ہونے کا مطلب یہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے the process is out of control. اگر چاروں سوالوں کے جواب نو میں ہیں جیسا کہ ہمارے ڈیٹا میں تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے the process is in control and hence the data is valid, اور اس سے ہم انفرنس نکال سکتے ہیں, اسے ہم یوز کر سکتے ہیں
اپنے کنکلوژنس ڈرا کرنے کے لیے. Here are some of the conclusions from this data. It can be seen easily that the variability decreased after project 10. تو سب سے پہلے اس بات کا تعین کرنے کے بعد کہ یہ ڈیٹا جو ہمارے پاس تھا یہ اسٹیٹسٹیکلی ویلڈ ڈیٹا ہے, انویلڈ ڈیٹا نہیں ہے, تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ویریبلٹی جو تھی جو 11ویں پروجیکٹ سے آنورڈ وہ کم ہو گئی ایز کمپیئر ٹو پہلے 10 پروجیکٹس میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دا میجر دیٹ وی ٹک ٹو امپروو دی ایفیشنسی آف آور ریویو پروسیس, دیٹ از دی آئیڈینٹیفکیشن آف ڈیفیکٹس پر ریویو آر, وہ جو تھی دا پروسیس ہمارا بہتر ہو گیا, ویریبلٹی ہماری کم ہو گئی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کام کیا وہ اس کے ریزلٹس پازیٹیو ہمیں ملے. دوسرا کنکلوژن کیا ہے؟ بائی کمپیوٹنگ دا مین ویلو آف دا فرسٹ 10 اینڈ لاسٹ 10 پروجیکٹس, it can be shown that the remedial measure taken was successful and resulted in 29% improvement in efficiency of the process. یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ویریبلٹی اس میں پہلے میں کم ہو گئی تھی. اب یہ ہے کہ ہمیں فائدہ کتنا ہوا, ہمارا پروسیس کتنا امپروو ہوا. سو وٹ وی ڈیڈ واز, پہلے 10 کی ایوریج لے لی اور اس کے بعد 11 سے 20 تک جو ہے اس ڈیٹے کی ایوریج لے لی. تو دونوں ایوریجز کو جب کمپیئر کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ آن دی ایوریج ہمیں 29% ہماری ایفیشنسی بہتر ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹریننگ امپارٹ کی گئی تھی ٹیم کو ریویو پروسیس بہتر بنانے کے سلسلے میں, دیٹ واز افیکٹو اینڈ ریزلٹڈ ان 29% امپرووڈ ایفیشنسی. سو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ دو جو کنٹرول چارٹس تھے, دیٹ از دا موونگ ایوریج کنٹرول چارٹ اینڈ انڈیویجل کنٹرول چارٹ, اس سے ہمیں سب سے پہلے ہم نے ڈیٹا کی ویلیڈیٹی چیک کی کہ کیا ہمارا پروسیس جو ہے ود ان کنٹرول ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. اور ایک بار آپ نے یہ اس چیز کا تعین کر لیا کہ ڈیٹا آپ کا ویلڈ تھا, تو اس کے بعد آپ اس ڈیٹے کو اینالائز کر کے کنکلوژنز آپ نکال سکتے ہیں. اور اس کیس میں ہم نے یہ کنکلوژن نکالا کہ جو ہم نے ریمیڈیل جو ایکشن لیا تھا وہ ہمارا اچھا ایکشن تھا, اس سے ہماری پرفارمنس بہتر ہوئی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کام کیا وہ بہتر تھا اور اس کا پازیٹیو ہمیں رزلٹ نکلا. آج میرے پاس وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے, اس وجہ سے میں اپنی گفتگو کو اس سے زیادہ آج نہیں بڑھاؤں گا. میں چاہوں گا کہ آج جو ہم نے باتیں کی ہیں ذرا ان کو ہم ایک نظر دیکھ لیں اور ذرا ان کو دوہرا لیں. آج جو ہمارا مین ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ہم اسٹیٹسٹیکل جو پروسیس جو ہے وہ اسٹیٹسٹیکل جو ہماری جو ٹیکنیکس جو ہیں ان کو پروسیس کے کنٹرول میں ہم کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. جو سب سے بڑا ایشو جو ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فرام ون پروجیکٹ ٹو دی ادر جو ہم ڈیٹا لے کے آ رہے ہیں کیا وہ ڈیٹا ویلڈ ڈیٹا ہے یا کہ نہیں. یعنی کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم ریڈنگز لے کے آ رہے ہیں کیا وہ نوائز تو نہیں ہے, کیا ڈیٹا میں کوئی غلطی تو نہیں آ گئی, یا ویسے ہی ایٹ رینڈم کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, یا کہ واقعی جو اسٹیٹسٹیکل طریقے سے جو ایک کنسسٹنٹ طریقے سے آپ کو کنسسٹنسی ملنی چاہیے وہ ویسا ہی ہے کہ نہیں ہے. ریممبر کہ سڈن چینجز جو ہوتی ہیں وہ عام طور پہ قابل قبول نہیں ہوتی ہیں. دوز آر آؤٹ لائرس. ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ کی ٹیم کام کرنا بہت اچھا شروع کر دے یا کام کرنا بہت خراب شروع کر دے. مور اور لیس وہ اپنی کنسسٹنسی کو برقرار رکھیں گے. تو اگر آپ کو ریزلٹس کچھ ایسے مل رہے ہیں جو ایک دم بہت زیادہ ویریشن آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ ریزلٹس جو ہیں
ان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ڈیٹا اس کی کوالٹی کیسی ہے. تو اس سلسلے میں جو ٹیکنیک جو ہم یوز کرتے ہیں وہ اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول کی ٹیکنیک ہے. یہ کنٹرول چارٹس 1920 کے آس پاس یہ ڈیولپ کیے گئے تھے انڈسٹریل پروسیس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس ڈیٹے کی ویلیڈیٹی کو چیک کرنے کے لیے. اینڈ دے آر اسٹل ویری یوزفل اینڈ ویری اپلیکیبل ان ٹوڈیز کانٹیکسٹ ایون ان سافٹ ویئر. دو جو مین چارٹس تھے وہ جو ہم نے دیکھے، ایک تھا موونگ ایوریجز اور دوسرا ہے انڈیویجل کنٹرول چارٹ. موونگ ایوریجز کا جو کنٹرول چارٹ ہے وہ اس چیز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا یہ جو ڈیٹا جو ہے فرام ون پروجیکٹ ٹو دی ادر، فرام ون ریڈنگ ٹو دی ادر، اس میں ویریشن کتنی ہے. تو موونگ ایوریج جو ہے وہ ویریشن کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اگر آپ کی ویریشن زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ پروسیس آؤٹ آف کنٹرول ہے. اگر ویریشن کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروسیس جو ہے ود ان کنٹرول ہے. اور کم اور زیادہ کا تعین آپ کیسے کرتے ہیں کہ آپ مین لے کے اس کا 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے اوپر نیچے آپ دیکھتے ہیں، ایکچولی 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشن اپ، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ویلیو اس سے باہر نہ جا رہی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 3 اسٹینڈرڈ ڈیویژن کے اندر اندر ہے تو یہ ریزنیبل حد تک یہ کنٹرولڈ ڈیٹا ہے. اس کے بعد ہم نے انڈیویجل کنٹرول چارٹ پہ بات کی اور وہ دیکھا کہ ونس اگین موونگ ایوریجز کو یوز کرتے ہوئے انڈیویجل کنٹرول چارٹ، انڈیویجل ڈیٹا اور پھر اسٹینڈرڈ ڈیویشنز، ایک اسٹینڈرڈ ڈیویژن اپارٹ، 2 اسٹینڈرڈ ڈیویژن اپارٹ، 3 اسٹینڈرڈ ڈیویژن اپارٹ، ہم یہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے پوائنٹس یہ ان رینجز سے باہر جا رہے ہیں، اور اگر وہ ایک اس سے زیادہ لمٹ سے باہر نکل جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروسیس از آؤٹ آف کنٹرول. تو یہ آج بیسکلی ہماری گفتگو کا نچوڑ تھا. ہم انشاءاللہ جو اپنے میجرمنٹ کی ٹیکنیکس کو، اس گفتگو کو اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے، کیونکہ اس وقت میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.